رضوان صاحب ابھی کچھ دیر پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی سے مینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ نظام درست کرنے کے لیے جو کرنا ہوگا ہم تیار ہیں اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو ہاتھ ملانا ہوگا. ایک طرف سیاسی تلخیاں اور ایک طرف اس طرح کے پازیٹیو بیانات, کتنا مؤثر ہوگا یہ اس صورتحال کے لیے؟ دیکھیے پازیٹیو بیانات کی پس منظر ہے. پیپلز پارٹی نے ابھی وفاقی حکومت میں شامل ہونے کا عندیہ دے دیا ہے اور شاعر اس تقریر کے اندر اپنی متوقع فیڈرل کیبنٹ کے اندر شمولیت کی آپ کو اطلاع دے رہا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 10 رکنی جو ہمارا منشور تھا اس کو اپنا تو لیا ہے, تو اس لیے اب حکومت ہمیں بھی اپنا لے. تو اس لیے آج کی جو تقریر تھی, اگر آپ اس کے الفاظ کے اوپر اور اس میں بیان کیے گئے حقائق کے اوپر غور کریں تو بلاول صاحب دراصل یہ فرما رہے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ہم حکومت کا حصہ ہوں گے, کیونکہ جس طرح انہوں نے حکومت کے تمام اقدامات کا کریڈٹ لیا ہے اور جس طرح یہ بتایا ہے کہ حکومت ان کی دی گئی منشور کے اوپر یا ان کے دی گئی لائنز کے اوپر کام کر رہی ہے, تو اس کے بعد پھر ہم اس حکومت سے الگ کیسے رہ سکتے ہیں. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے کام پازیٹیو بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اب بدقسمتی سے ہمارے میڈیا کے اوپر بھی, مین سٹریم کی بات کر رہا ہوں, اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی نیگیٹیوٹی کو زیادہ قبولیت بخشی جاتی. لیکن یہ پتہ نہیں ہے یہ نیگیٹیوٹی جو تھی یہ 3 سال 7 ماہ 21 دن کہاں گئی تھی. اس وقت ہر چیز پازیٹیو ہوا کرتی تھی ونس اپون اے ٹائم, لیکن وہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ, ہم چونکہ پرنٹ جرنلزم کے بیک گراؤنڈ سے ہوں میں خاکسار, تو اس لیے وہاں پہ بھی نیگیٹیو سٹوری جو تھی وہ زیادہ ڈسپلے پاتی تھی. یہاں بھی نیگیٹیو سٹوری جو ہے وہ ہیڈ لائن میں اوپر آ جاتی ہے. تو یہ جرنلزم کا خاصا رہا ہے جی. لیکن اکا ہی نیگیٹیو ہو جانا اور نیگیٹیوٹی میں بہت زیادہ چلا جانا, یہ بہت کرٹک ہونا چاہیے, تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید گالم گلوچ میں نہیں بدلنی چاہیے جس طرح اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بدولت ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. رضی صاحب, امریکہ نے ہی صرف بائیڈن انتظامیہ نے حکومت گرانے کا دباؤ ڈالا ہے, علی زیدی نے یہ بیان دیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا یہ نام ہی پا دیتا ہے. میرا مطلب یہی بچا تھا بیچارہ جس کا نام ابھی تک نہیں ڈالا تھا, پی ٹی آئی نے اس کا نام بھی ڈال دیا اور ایم بی ایس کا نام بھی ڈال دیا ہے انہوں نے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے نواز شریف کا نام لیا ہے, لیکن پتہ نہیں ہم اس پورے قضیے کے اندر رانا ثناء اللہ کا جو انٹرویو ہے کل کا اس کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں. اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے اور آن دا ریکارڈ کہی ہے, سکرین پہ کہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی حقیقت ہے اور ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو تو پہلے بھی اعتراض نہیں تھا, پی ٹی آئی نے بھی تو کوئی فیصلہ کرنا ہے نا. وہ تو کہتی ہے ہم صرف جو ہے وہ آرمی چیف سے مذاکرات کریں گے, اس کے علاوہ یہ سارے جو ہیں یہ تو ضرور ہیں, یہ تو ہماری سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہوئے ہیں. تو دیکھیے مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ 2 فریقین کے درمیان ہوتے ہیں. جیسے انور رضا صاحب نے ابھی فرمایا تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر ایک پارٹی تالی ایک ہاتھ جو ہے وہ آپ جیب میں ڈال کے کھڑے رہیں گے تو تالی نہیں بجے گی. منہ پیٹ سکتے ہیں, سر پیٹ سکتے ہیں, تالی نہیں بج سکتی. تو اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں بھی پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہی جیسے انور صاحب نے فرمایا مذاکرات کر کے راستہ نکالنا ہوتا ہے, تو راستہ تو نکلے گا. سر وقت کم ہے, میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ علی زیدی نے جو بیان دیا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ روٹین کے بیانات ہیں پی ٹی آئی کے. چوتھے کے دن وہ کوئی نہ کوئی نیا نام لے آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں علی زیدی صاحب کو ٹی وی کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا نا, میڈیا کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا, ان کی خبر نہیں چل رہی تھی, تو انہوں نے خبر کے اندر جمپ کیا ہے. ویسے فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی کس حیثیت سے ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں تو وہ نہیں ہے. اگر دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی تو نہیں کر رہے. میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت. جی جلدی سے سر پلیز. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ نواز شریف صاحب سے مذاکرات کرنے چاہ رہے ہیں. وہ اسلام آباد کی کچہری میں آئے, ان سے سوال ہوا کہ نواز شریف صاحب دوبارہ پارٹی صدر بن رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل ہوتے ہیں تو کیا اس میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے ایک تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر پارٹی کے دوبارہ صدر بن رہے ہیں تو یہ بہت بات ہے, وہ ایک پرانے پولیٹیشین ہیں گزشتہ 30-40 سال سے, اور بہرحال ویسے بھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ویسے ایک بات عباسی صاحب, یہ وہ نواز شریف ہے جو کہ فواد چودھری کے بقول جس کی سیاست ختم ہو چکی.